سارا دن کام کاج کر کے محنت و مشقت کر کے ہم تھک جاتے ہیں. ہمارا جسم، ہمارا بدن تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر جب تک ہم آرام نہ کر لیں، سستا نہ لیں، ہماری طبیعت بوجھل اور بے سکون رہتی ہے. آرام کرنے کا بہترین ذریعہ نیند ہے. نیند میں ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ نیند آخر ہے کیا؟ آخر ہم سوتے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں آرام یعنی سونے کی ضرورت ہے؟ سائنسی تحقیق کے مطابق ایک انسان اپنی زندگی کا تقریباً 35% حصہ سو کر یعنی نیند میں گزارتا ہے. جی ہاں، پھر سنیے. ایک عام انسان اپنی زندگی کا تقریباً 35% حصہ سو کر گزارتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان کی جس کی عمر 90 سال ہو تو وہ اپنی زندگی کے تقریباً 32 سال سو کر گزارتا ہے. ایک صحت مند انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 6 سے 8 گھنٹوں کی نیند لینا ضروری ہے. جبکہ ننھے بچے جتنا زیادہ سوئیں ان کی صحت کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ہماری نیند کا تعلق براہ راست ہمارے دماغ سے ہوتا ہے. ہماری نیند کو، ہمارے آرام کرنے کے اوقات کو، اس پورے سسٹم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے. جس طرح ہم صبح اٹھنے کے لیے الارم لگاتے ہیں کہ وقت پر نیند سے بیدار ہو جائیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ سونے کے لیے بھی کوئی الارم ہونا چاہیے؟ کیا پوری دنیا میں ایسا کوئی الارم ہے جو انسان کو یہ بتا سکے کہ اب اسے سو جانا چاہیے؟ ہاں، مگر انسان کو بنانے والے نے، انسان کو پیدا کرنے والے نے اس کے دماغ میں ایک الارم لگا رکھا ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ اب اسے سو جانا چاہیے. وہی دماغ اسے بتاتا ہے کہ اب اسے نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے اور اٹھ کر تازہ دم ہو کر نئی توانائی کے ساتھ اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا چاہیے. بھلا وہ کون ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس پیچیدہ نظام کو تخلیق کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو سونا چاہتے ہیں مگر ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی. وہ ساری رات کروٹیں بدلتے اور آسمان پہ تارے گنتے رہتے ہیں. آخر وہ کون ہے جس نے ہمیں میٹھی نیند کی نعمت عطا فرمائی؟ وہی اللہ ہے جو فرماتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا کہ ہماری نیند خراب نہ ہو؟ جب ہم گہری نیند سو جاتے ہیں تو کون ہے جو ہماری سانسوں کو بحال رکھتا ہے؟ کون ہے جو دل کی دھڑکنوں کو بحال رکھتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں کروٹیں بدلنے کا نظام دیتا ہے؟ کون ہے جو نیند کے بعد پھر سے ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے؟ وہی اللہ ہے جو سورہ زمر آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سودے میں قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کا ہر نعمت پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. نیند اس کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک لمحے کو ذرا سوچئے کہ اگر ہمیں نیند نہ آئے، ہم لیٹ جائیں، کروٹیں بدلتے رہیں، بے چین و بے قرار ہوتے رہیں، مگر نیند ہم سے کوسوں دور ہو، تو بھلا سوچئے ہمارا کیا حال ہو. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو رات سونے کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کو ٹھیک طرح سے نیند نہیں آتی. یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ ہم بغیر نیند کی گولیاں کھائیں تھکاوٹ کے ساتھ ایک میٹھی نیند کا مزہ لیتے ہیں اور زندگی کے ایک اور حسین دن کے لیے پھر سے تر و تازہ ہو کر بیدار ہو جاتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے. آئیے اپنے رب کا اس کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کیسی کیسی عجیب نعمتیں عطا فرمائی. ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو ہمیں مزید نعمتوں سے نواز. آمین آمین یا ارحم الراحمین.